خوشبو آئے رنگوں نکہت سارا منظر آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے صلی اللہ کی تم گھر گھر آج محمد آئے مورے گھر انجم بے کس آپ کا مگتا دیجئے بھکشا دیجئے بھکشا جگ کے داتا انجم بے کس آپ کا مگتا دیجئے بھکشا جگ کے داتا بود میں اور آپ سمندر آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر صلی اللہ کی تم گھر گھر آج محمد آئے مورے گھر ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا آیا طیبہ کا چاند چمکا طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند چمکا طیبہ کا چاند مرحبا آیا طیبہ کا چاند چمکا طیبہ کا چاند. شیخو پورہ ڈویژن سے تقریباً 700 اسلامی بھائی حاضر ہوئے ہیں مدنی قافلے کی صورت میں، جو یہاں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے مدنی مذاکرے میں علم دین حاصل کریں گے اور یہاں سے سیکھ کر اپنے علاقے میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں گے. جو سیکھیں گے وہ آگے لوگوں کو سکھائیں گے. یہاں پر فرسٹ ٹائم ربیع الاول میں میرا آنا ہوا ہے اور خاص کر اس میں جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ امیر اہل سنت کی صحبت ہے. آپ کے قرب میں جو برکتیں ملتی ہیں وہ کہیں نہیں ملتی. چلتا پیر صاحب باقاعدہ مطلب سڑی میں نے توبہ ہم ہو کی بیت ہم ملا اسی ساری تھا سنتوں کے حوالے سے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے اطوار اور زندگی گزارنے کے طریقے کے حوالے سے بھی بڑی اہم چیزیں امیر سنت نے بیان فرمائی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. ریاکاری کے حوالے سے بتایا پیر صاحب نے، بڑی اچھی تربیت فرمائی. انشاءاللہ جو کچھ سیکھا اب خود بھی عمل کریں گے، انشاءاللہ دوسروں کو بھی عمل کروائیں گے. ایک تو پیر صاحب نے ریاکاری کے حوالے سے بتایا، وہ بڑا اہم ہے. کسی بھی کو بھی کسی کام کے حوالے سے بتائے کہ کہے کہ میں فلان نیک کام کرتا ہوں تو اس میں جو نیت پہ غور کر لے کہ وہ کس لیے بتا رہا ہے، کہ آیا کہ میری اس کے سامنے عزت بنے، تو یہ ریاکاری ہوگی، وہ سارا اس کا جو اعمال ہوں گے وہ ضائع ہو جائے گا. دعوت اسلامی میں تو ویسے بھی صحابہ و اہل بیت کی محبت سکھائی جاتی ہے، صحابہ و اہل بیت کی باتیں بتائی جاتی ہیں. امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے مطلب ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرا چورا مینا قولا اور دیگر صحابہ اور اہل بیت کا بھی ان کے بھی آراس منانے کا جو ہے امیر سنت نے ترغیب دلائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی سوچ پر قائم رکھے. آج ہم نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں بھی سنا کہ آپ نے زندگی میں 3 مرتبہ اپنا آدھا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا. مدنی مذاکرے کے شروع میں امیر علیہ سنت نے ترغیب ارشاد فرمائی، جیسے ہم آتے ہیں ہمارا جذبہ بڑھتا ہے، اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں، تو یہاں سے جانے کے بعد بھی گھروں میں بھی ہماری وہ نیتیں برقرار رہیں، عمل برقرار رہے، نمازوں کی پابندی، سنتوں کی پابندی، جماعت کے ساتھ باجماعت نمازیں پڑھیں. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وہ عفو درگزر والا واقعہ بھی سنا کہ آپ نے کس طرح اپنے غلام کو معاف کر دیے، وہ بھی کس طرح ایک آیت مبارکہ سنانے سے. اس سے ہمارا بھی ذہن بڑھتا ہے کہ ہم بھی عفو درگزر کو اپنی زندگی میں اپنائیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عرس امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب دلائی، تو ہمیں بھی اولیاء سے محبت کر کے ان کے نیاز کا اہتمام کرنا چاہیے. پیر صاحب کا فیض جاری ساری اللہ کریم رکھے اور ان کو صحت و عافیت والی
लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अब तक मैंने लाइफ में जो है एक माह का मदनी काफ़िला नहीं किया, इंशाल्लाह अब नियत करता हूँ कि पीर साहब की सेहत के लिए एक माह का पूरा मदनी काफ़िला करूँगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। हमने दावत समी से ये सीखा कि आप माह मिलाद की खुशियाँ मना रहे हैं तो इसको इस अंदाज के साथ मनाएं, सुन्नतों को अपनाया जाए, आप नमाज की पाबंदी करें, तिलावत कुरान करें, दुरूद व सलाम की कसरत करें। पहले तो आप ऐसे अंधेरे में गुजारी है सारी ज़िंदगी, अब आके पता चला है यहाँ क्या दीन सीखा है, सुन्नतें सीखी हैं, दीन का काम सीखा है। और आज के मदनी मुज़ाकरे में इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत सुनकर दिल बाग बाग हो गया। अमीर अहले सुन्नत ने अरबाईन अत्तार पढ़ने का कहा है, मैंने ले भी लिया और इसे इंशाल्लाह पढ़ने की कोशिश करूँगा। आमदे सरकार है, नबी का जश्न आया है, फिदा है आशिकान रसूल, नबी का जश्न आया है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इत्तिकाफ। जब कभी दाखिल मस्जिद होने की सआदत पाए, इत्तिकाफ की नियत जरूर फरमाएं। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल ही में नियत कर लीजिए कि मैंने सुन्नत के इत्तिकाफ की नियत की, अब मोतकिफ हो गए। दिल में नियत हाजिर होते हुए जबान से भी दोहरा लेना ज्यादा अच्छा है। चाहे अपनी मादरी जबान ही में कह लीजिए कि मैंने सुन्नत के इत्तिकाफ की नियत की। याद रखिए, मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तार, आब जमजम शरीफ पीना, दम का पानी पीना, नियाज खाना वगैरह उसी सूरत में जायज होते हैं जबकि इत्तिकाफ की नियत की थी। इत्तिकाफ की नियत नहीं की थी तो अब नहीं खा इफ्तार वगैरह मस्जिद में नहीं कर सकेंगे। हाँ, इत्तिकाफ की नियत कर लीजिए और इफ्तार भी कर लीजिए। ताम मुनासिब यह है कि सवाब के लिए नियत की जाए और कुछ जिक्र व दुरूद कर लिया जाए, चाहे तो 12 बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अब बेशक इफ्तार कर लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आज 1446 हिजरी के रबीउल अव्वल शरीफ की छठी शब है। इस मुनासबत से अरबईन अत्तार किस्त 2 से फजीलत नंबर 6 पेश करता हूं। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका वजू नहीं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक ना पढ़े। हवाला मौजम कबीर जिल्द 6 सफ़ा 121 हदीस नंबर 5698। इस हदीस पाक की शरह ये अल्लामा अब्दुल रऊफ मुनावी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, उस शख्स का वजू मुकम्मल फजीलत वाला नहीं जो वजू के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक ना पढ़े। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरा सुनने की अच्छी अच्छी नियतें कर लीजिए। हस्बे हाल जो आपकी नियत बनती हो, इधर उधर देखने, बातें करने, दूसरों को इशारे करने, खुद कुशादा होकर इन फैल कर दूसरे को तंग होकर बैठने पर मजबूर किए बगैर
दीवार वगैरह पर टेक लगाए बगैर अल्लाह करीम की रजा के लिए तवज्जो से दीनी बातें सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सुनकर बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। जब तक सलातो सलाम ना हो जाए अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा, अगर मजबूरी ना हुई। मदनी मुज़ाकरा खत्म होने के बाद खुद आगे बढ़कर सलाम करूंगा, मुसाफा करूंगा और नेकी की दावत दूंगा, मदनी काफिलों की तरगीब दिलाऊंगा, नेक अमाल पर अमल करने की तरगीब दिलाऊंगा वगैरह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सोशल मीडिया के ज़रिए सवालात का सिलसिला है। अली शहजाद सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बाज़ लोग कहते हैं कि चरागा वगैरह कर रहे हो तो आप नमाज नहीं पढ़ते हो, जश्न विलादत मनाने का क्या फ़ायदा? तो इनका ऐसा कहना कैसा है? क्या फायदा? ये वाकई नमाज तो फर्ज है, उसमें कोई शक नहीं है, नमाज पढ़नी ही चाहिए, नमाज मुआफ नहीं है। और सबसे पहले क़यामत के दिन नमाज पूछी जाएगी, ये दुरुस्त ना हुई तो बाकी अमाल भी बदरजा औला ना दुरुस्त होंगे। ताकीद तो बहुत है नमाज की, और फर्ज भी है, पढ़नी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अब जो नमाज नहीं पढ़ता या फराइज अदा नहीं करता अब वो किसी सूरत में और नेकियां ना करे। अस्सलामु अलैकुम कहना ये नेकी है, ठीक है ना। अब जो बेनमाजी है क्या उस पर पाबंदी लगाएंगे कि वो अस्सलामु अलैकुम भी ना कहा करे? ये नेकी है, नमाज नहीं पढ़ता, सलाम से क्या फायदा? अच्छा, आपने अभी कहा अल्लाह, नमाज नहीं पढ़ते और कहा अल्लाह, अल्लाह तो नेकी है अल्लाह कहना, तो क्या फायदा आपको अल्लाह का नाम लेने से? अच्छा, जो नमाज नहीं पढ़ता उसने किसी गरीब की मदद कर दी, है ना, गरीब का दिल खुश कर दिया, उसको कुछ रकम पेश कर दी, बेचारा दुखी था, अरे नमाज नहीं पढ़ते और तुमने गरीब की मदद कर दी, क्या फायदा? ये फिर गरीब और अमीर दोनों मिलकर ढीबेंगे, आपको बताएंगे कि क्या फायदा, समझे? तो इसलिए मतलब अक्ल और होश के नाखून थे। कोई नेक काम करता है तो उसको काहे को रोकते हैं यार, बल्कि यही नेकी हो सकता है इसको नमाजों की तरफ भी ले आए। तो ये लोगों की बड़ी अजीब मंतिक है, नमाज नहीं पढ़ते ये करना क्या फायदा, नमाज नहीं पढ़ते वो क्या फायदा? तुमको नमाज पढ़ना आती है? अच्छा आती है, कबूल हो गई, इसकी कोई गारंटी है अल्लाह की बारगाह में? तो खाली चरागा ही नजर आता है कि जश्न विलादत का क्या फायदा। तो बाकी तो कदम कदम पर एक मुसलमान जो है भले बेनमाजी है, गलत कर रहा है, नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन कदम कदम पर अल्लाह का नाम ले रहा है, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहा है, कलमा पढ़ रहा है, कभी कभी सुभान अल्लाह बोल रहा है। तो कि सारे काम इसको बंद करवा दो कि नमाज नहीं पढ़ते हो तो ये अल्लाह रसूल का नाम लेते ही क्यों, कोई फायदा नहीं है, छोड़ो इसको। तो ऐसा ना करें। ये तो वलीद बिन मुगीरा की सिफत है। हाँ, वलीद बिन मुगीरा बहुत सख्त काफिर था, कुरान में इसका जिक्र है, इसके 10 ऐब कुरान ने गिनवाए, उसमें एक ये भी था मन्नाइल लिल खैर, भलाई से बड़ा रोकने वाला। ये चरागा भी एक कोई अच्छी नीयत से जश्न विलादत के मौके पर करता है तो एक अच्छा काम करता है, एक नेक काम करता है, तो उसको रोकना ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, अपने या शादियों में जो चरागे करते हो, खतनाओं में या और अंधेरे में डूबे रहो, मत करो, तो करेंगे। किस साहबी ने भाई शादी के मौके पर अपनी बिल्डिंग सजाई थी, तो मतलब ये कि खामा खा, मतलब आखिर जश्न विलादत में क्यों, मतलब मसला है, क्या मसला है? सरकार की मोहब्बत में कोई करता है तो आप भी मतलब इनकी सोबत में आशिकान रसूल की
انشاءاللہ آپ بھی کرنا سیکھ جاؤ گے، جذبہ ملے گا۔ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، تم کسی نیکی کو حقیر نہ جانو۔ وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلِيقٍ، اگرچہ وہ تمہارا اپنا بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا ہی ہو۔ ابو ذر غفاری صحابیوں کہہ رہے کہ فرما رہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم کسی نیکی کو حقیر نہ جانو اگرچہ وہ تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا ہی ہو، یعنی کہ ملاقات کرنا اپنے بھائی سے مسکرا کر، یہ بھی تو ثواب کا کام ہے۔ بے نمازی کو مت کرنے دو، ہاتھ باندھ دو اس کے، پھر آپ کو بتائے گا سمجھے کہ نیکی سے کس طرح روکا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ کبھی اللہ تعالی کی خوشنودی کی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، یعنی بعض باتیں انسان کے نزدیک بہت معمولی سی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند کر اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند کرتا ہے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی بات کرتا ہے اور اس کا خیال بھی نہیں کرتا، اس بات کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے۔ بخاری کتاب الرقاق باب حفظ اللسان، حدیث نمبر 6478، باب حفظ اللسان۔ تو یہ مطلب ہے کہ بعض اوقات ایسی بات کرتا ہے بندہ کہ اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا، اچھی بات کر جاتا ہے، اس کے منہ سے ادا ہو جاتی ہے۔ اس طرح بعض اوقات اس کی بات ایسی نکل جاتی ہے منہ سے اور اس کا خیال نہیں کرتا، لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے۔ تو اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول کریں، سمجھے؟ آپ چراغاں نہ کریں تو گناہگار نہیں ہے، چراغاں کو برا سمجھیں گے تو یہ برا ہے، اس کیونکہ ایک نیک کام کو کر رہا ہے۔ جشن ولادت کے چراغاں میری مراد ہے۔ کسی نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بعد وفات خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا گزری؟ فرمایا عبادات ضائع ہو گئی، اشارات فنا ہو گئے، ہاں اگر کام آئی تو وہ تہجد کی چند رکعتیں جنہیں رات کو ادا کیا کرتا تھا۔ حوالہ لمعات التنقیح جلد 3 صفحہ نمبر 344۔ تو اللہ پاک کو کون سی نیکی پسند آ جائے اس کا کسی کو بھی نہیں پتا۔ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر، چھپا فیصلہ کس کے بارے میں کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اس لیے کوئی سی بھی نیکی ہو کسی کو کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اس سے کیا فائدہ، لیکن یہ بعض اوقات اسی میں کہا جاتا ہے 11ویں شریف کرتا ہے نماز نہیں پڑھتا، کیا فائدہ؟ آپ کی دعوت کرتا ہے، بریانی کھلاتا ہے، نیکی کا کام ہے، تبھی یاد آتا ہے کہ نماز تو پڑھتا نہیں ہو، لے میرے کو دعوت دینے آ گیا ہے، حاضر ابھی آیا، دیر پہلے سے جا کے بیٹھ جاؤ گے بریانی کھانے کے لیے، تب بالکل یاد نہیں آتا، یہ تو بے نمازی ہے، اس کی بریانی کی نیکی کیا فائدہ؟ نہیں، کبھی بھی آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا۔ اگر جشن ولادت کے بارے میں کیوں ہوتا ہے کیا فائدہ، 11ویں شریف کے بارے میں کیوں آتا ہے کیا فائدہ؟ اس لیے اپنی سوچ کا علاج کیجئے۔ سوچ کا علاج کرنے کی ہاسپٹل جو ہے نا یہ فیضان مدینہ ہے، آ جاؤ فیضان مدینہ آ جاؤ، انشاءاللہ علاج ہو جائے گا، سب سمجھ میں آ جائے گا اللہ نے چاہا تو۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. یہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، اور فرض نماز کے بعد آیت الکرسی سلام پھیرنے کے فوراً بعد پڑھنی چاہیے یا سنتوں اور نوافل کے بعد یہ پڑھنی چاہیے؟ اور یہ مزید یہ امیر علیہ سنت سے درخواست ہے کہ میرے لیے اور میرے والدین کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا فرما دیں. یغفر اللہ لنا ولکم ولہما بغیر حساب. آیت الکرسی پڑھنے والا فرض نمازوں کے بعد وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. یہ فضیلت بھی ہے اس کی. اب یہ کہ فرض نمازوں کے فوراً بعد اگر پڑھے تو بھی ٹھیک ہے، اور ویسے سنت نفل پڑھ کے اگر پڑھے جب بھی صحیح ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ماں باپ کو اولاد کی شادی کے لیے رشتے کی فکر ہوتی ہے. رشتہ ہو جائے تو شادی کے اخراجات کی فکر، شادی ہو جائے تو ان کا گھر بسانے کی فکر. امیر اہل سنت آپ سے سوال یہ ہے کہ والدین کو اولاد کی شادی کرنے کے بعد کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یا وہ کون کون سے ایسے کام کریں جن سے ان کی اولاد کا گھر بسے اور وہ خوش و خرم اپنی زندگی گزار سکیں؟ بہت لمبا جواب ہے اس کا. تو اس کے لیے نگران شورا کے بڑے تفصیلی بیانات ہیں، کن کن باتوں کا خیال رکھیے. بڑا لمبا جواب ہے اس کا. بہرحال معاملے میں شریعت کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ برکت اس کے حاصل ہوگی. یہ معلوم نہیں ہے تو معلوم نہیں تو سیکھیں، کتابیں پڑھیں. بہار شریعت میں بھی اس کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے، شادیوں کے بارے میں. پھر مکتبۃ المدینہ میں بھی رسالے ہیں، سنت نکاح غالباً ایک رسالہ یہ بھی ہے. اس طرح کی مطالعہ کریں، علماء سے رہنمائی لیں جا کر ان کے پاس. وہ رسم و رواج جو شریعت سے نہیں ٹکراتے وہ جائز ہوتے ہیں، لیکن کچھ رسم و رواج بلکہ کئی رسم و رواج ہمارے یہاں ایسے کیے جاتے ہیں وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتے. اور پھر ہر برادری کے یہاں الگ الگ رواج ہوتا ہے. تو وہی دیکھیں جامع بات یہ کہ شریعت کے مطابق جو رواج ہے وہ اوکے ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے وہ مطلب نہیں کرنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا سوال ہے، اللہ پاک سے ملاقات کا شوق رکھنے کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی ثواب بھی ملتا ہے؟ اس کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. اللہ پاک سے ملاقات کا شوق تو بالکل ہونا ہی چاہیے. یہاں تک کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی دعا میں عرض کرو اللہم ارزقنی لذت النظر الی وجہک الکریم والشوق الی لقائک. اے اللہ پاک مجھے اپنے دیدار کی لذت اور اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما. یہ شوق جو ہے نا یہ آخری وقت میں یہ ہونا ضروری ہے کہ اللہ پاک کی ملاقات کروں گا، بیزاری نہ ہو. وہ مین جو شوق ہے نا وہ آخری وقت برا نہ جانے. موت کو ہے کچھ اس کی تفصیل، لیکن یہ نہ کہے کہ مجھے شوق نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کہ اللہ کی ملاقات کا شوق اور جذبہ تو ہونا چاہیے. اور دعا بھی کرے یا اللہ پاک مجھے اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، مجھے تورات شریف کی کسی خاص آیت کے بارے میں بتاؤ. تو انہوں نے بتایا کہ اللہ پاک تورات میں ارشاد فرماتا ہے، نیک بندے میری ملاقات کا بہت شوق رکھتے ہیں اور میں ان کی ملاقات کا. پھر فرمایا کہ تورات میں
اسی آیت کے قریب یہ بھی ہے کہ جو میری جستجو کرے گا وہ مجھے پا لے گا، اور جس نے میرے علاوہ کی جستجو کی وہ مجھے نہیں پا سکے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ پاک سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے تو اللہ پاک بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ مزید فرمایا جب مومن کو موت آتی ہے اور اسے اللہ پاک کی رضا اور تکریم کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اسے موت کے بعد پیش آنے والے معاملے سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہوتی۔ بس وہ اللہ پاک سے ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ پاک بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ ہے کہ زندگی بھر ملاقات کا شوق ہو، بندہ دعا کرتا رہے کہ مجھے اللہ پاک کی ملاقات کا شوق مل جائے، کہ ہم کو مطلب اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ حضرت ابو عثمان کہتے ہیں شوق محبت کا نتیجہ ہوتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کرتا ہے تو وہ اس سے ملاقات کا شوق بھی رکھتا ہے۔ تو اس لیے جتنی محبت زیادہ ہوگی ہمیں اللہ پاک سے تو اس کی ملاقات کا شوق بھی زیادہ ہوگا۔ تو ہر وقت اللہ پاک کی ملاقات کا شوق ہونا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر داڑھی کسی کی گھنی ہو اور وضو کے دوران جب ہم خلال کرتے ہیں تو اس خلال میں داڑھی کے نیچے کی جو جلد ہے کیا اس تک پانی پہنچانا فرض ہے؟ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ مثلا بعض اوقات مساجد میں وضو خانے پر رش ہوتا ہے، جمعے کی نماز ہے اور جماعت کھڑی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں کس طرح سے خلال کریں کہ ہم جلدی خلال کر بھی لیں اور ہمارا فرض بھی ادا ہو جائے؟ پتہ نہیں سائل نے خلال کو سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ خلال میں کوئی دیر تو نہیں لگتی، سیدھا ہاتھ جو داڑھی میں داخل کیا خلال ہو گیا۔ تو یہ سنت ہے خلال، اور گھنی داڑھی ہے تو اس کو بال جو جڑ تک دھلنے ہیں، اس کے جلد دھلنا فرض نہیں ہے، اور غسل میں البتہ بال کی نوک سے لے کر جڑ تک اور نیچے کی جلد اسکین یہ بھی دھلنا فرض ہے۔ باقی جو وضو میں نا تو وہ جیسے اس کو دبائیں گے نا تو جو چہرے کے دائرے میں جو جتنے بال آئیں گے نا ان کا دھلنا فرض ہے۔ نچلا حصہ جو ہے نا ان کا دھلنا فرض نہیں ہے، لیکن عام طور پہ یہ دھل جاتا ہے، یہ بھی ہم ذرا دھوتے نا وضو میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اور جہاں جہاں بال ہلکے ہلکے ہیں تو وہاں کھال بھی دھونی ہے وضو میں بھی۔ میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ میرے جسم میں تقریباً 3 ماہ سے پانی والے دانے ہو رہے ہیں جس میں مستقل پانی رس رہا ہے، تو اس میں نماز کا کیا حکم ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے اور دعاؤں سے بھی نواز دیجئے۔ اگر اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے۔ اس میں ایسا کہ اگر چپک ہے تو چپک کا تو لکھا ہے کہ باہر شریعت میں
کہ کپڑا کتنا ہی اس سے چپک کر سن جائے یعنی آلود ہو جائے، اس سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے. اور دانوں میں غالباً اسی طرح ہوتا ہے کہ یا بہتا بھی ہے. دونوں طرح ہوتے ہیں، لیکن یہ رسنے کا کہہ رہے ہیں کہ رس رہا ہے جی پانی رس رہا ہے. باقی چپک والے بھی ہوتے ہیں اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن سے پانی بہتا بہرا ہوتا ہے. جی. اچھا، تو اگر یہ نکل کے بہہ جاتا ہے پانی تب تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. آزمائش تو ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے ان میں. آج کل کچھ مرض نکلا ہے ہاتھ میں دانوں کا. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے شفا عطا فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ ماہ میلاد شریف کے مدنی مذاکروں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ساری ہے، اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول الحمدللہ مدنی مذاکروں میں شرکت کے لیے حاضر ہو رہے ہیں. آج خصوصی طور پر جو ہے وہ انٹیریئر سندھ کے علاقے جو شہر نواب شاہ ڈویژن اور اسی طرح صوبہ پنجاب کے شہر شیخو پورہ اور سرگودا ڈویژن کے عاشقان میلاد بھی الحمدللہ خصوصی طور پر یہاں شیخو پورہ اور سرگودا والی ٹرین کے ذریعے حاضر ہوئے ہیں. امیر سنت سے عرض ہے کہ سب کو دعاؤں سے بھی نوازیں. ماشاءاللہ جی آیا نو سب کو خوش آمدید، ویلکم. اللہ آپ سب کا آنا جانا قبول فرمائے، اور یہیں رہیے گا، ادھر ادھر گھومنے مت جائیے گا. دن کو بھی سحری کا بھی انتظام ہوتا ہے، روزے بھی رکھ لیں گے، مسجد میں رہیں گے تو انشاءاللہ. خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے، اس میں شریک رات بھر جاگیں گے تو دن کو سونے کا بھی وقفہ ملے گا. صدا عاشقان رسول نبی کا